حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی عمل مقبول اس وقت تک نہیں جب تک کہ اس عمل میں دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ یہ دو شرطیں ایک ساتھ پائی جانا چاہیے، ان دونوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دونوں شرطوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے، ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط اتباع۔ اخلاص سے مراد کہ عمل کریں، اس عمل کے ذریعے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے رضامندی مقصود ہو، کوئی ریاکاری، دکھاوا، دنیاوی مقصد و مفاد نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے وہ عمل خالص کیا جائے۔ اور دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے میں اتباع رسول پایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے وہ عمل کریں۔ اگر یہ دو شرطیں ایک ساتھ پائی گئیں تو ہمارا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، ورنہ ان دو شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط مفقود ہو جائے، نہ پائی جائے، تو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ مردود ہے، اور اسے کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ اسی لیے پہلی شرط کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تم اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، تمہارے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے، کوئی دکھاوا اور کوئی کیا ہے ریاکاری نہ پائی جائے۔ اور اسی طرح اتباع کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا یہ بھی بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، آپ کو رسالت اور پیغام لے کر کے بھیجا گیا، نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اہم مقصد یہ تھا کہ ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ آپ لوگوں کو سکھائیں کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری کیسے کی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً اللہ کے رسول میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی عمل صالح کریں، اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے کیا ہے وہ عمل کریں۔ اگر آپ کی اتباع نہیں پائی گئی تو اس عمل کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس معاملے میں، دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کیا، جس کا حکم میں نے نہیں دیا، جس کی تعلیم میں نے نہیں دی، جس کے بارے میں نے رہنمائی نہیں کی، فہو رد، تو وہ عمل کیا ہے یا وہ معاملہ مردود ہے۔ تو ماہ رمضان میں اگر دیکھا جائے، رمضان کا مہینہ، اس سے ہمیں اسی وقت کامیابی حاصل ہوگی جب ہم اس مکمل مہینے کو اسی طرح گزاریں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے حکم دیا ہے۔ اور وہ طریقہ یہی ہے کہ ماہ رمضان میں جب ہم عبادت کریں اس میں اخلاص پایا جائے اور اس عمل میں کیا ہے اتباع رسول پایا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں فرمان پر غور کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان، احتساب یعنی اخلاص کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جس شخص نے ماہ رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جس شخص نے لیلۃ القدر کی عبادت کی، قیام کیا، جاگ کر جو ہے عبادت کی، ایمان کے ساتھ، احتساب یعنی اخلاص کے ساتھ، اس کے سارے پچھلے گناہ کیا ہے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اخلاص پایا جانا ہمارے تمام اعمال میں، اور بالخصوص ماہ رمضان میں جو کچھ عمل کریں بہت ہی ضروری ہے، چاہے رمضان کا روزہ ہو یا جو ہے ماہ رمضان کا قیام ہو یا شب قدر کا جو ہے کی عبادتیں ہوں۔ اسی طرح ان تمام اعمالوں میں کیا ہے اتباع رسول بھی کیا ہے پایا جانا چاہیے۔ روزہ رکھیں تو روزہ ویسے ہی رکھیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ تراویح کی نماز پڑھیں ویسے ہی پڑھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی۔ اسی طرح افطار کا معاملہ ہے، سحری کا معاملہ ہے، یہ تمام اعمال ویسے ہی کریں
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا. اگر اخلاص پایا گیا، اتباع پایا گیا ہمارے تمام اعمالوں میں ماہ رمضان میں، یقیناً جو ہے اس مہینے سے کیا ہے ہم کامیاب ہو کر کے کیا ہے نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند درجات ہمیں کیا ہے حاصل ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.